السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہوش غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول زریاب کے ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جیت کی پہلی صبح مبارک ہو ارسل ذوالفقار۔ کتنے عرصے سے سکون کی تلاش میں رہا ہوں جو آج میری رگوں میں خون کے ساتھ اترا ہے۔ ایک بار تب سکون ملا جب محض چند دنوں کے لیے میں نے زریاب کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ ماں، میں نے آج زریاب سے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ آج سے اس کا سب کچھ میرا ہے۔ اس کا باپ جس کا نام لگا کر وہ سینہ چوڑا کر کے کہتا تھا زریاب ذوالفقار خان نے ہارنا نہیں سیکھا، وہ ہار گیا۔ پھر اس کی بچپن کی محبت پریحا اب میرے نکاح میں ہے۔ میں نے پریحا ارسل ذوالفقار خان بن گئی ہے۔ اس کی خوشیاں، اس کی اکڑ میرے قدموں میں آن گری اور اب سب کچھ صرف اور صرف میرا ہے۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا اور سب سے بڑھ کر اسے خبر تک نہیں ہے کہ میں یہ خاموش جنگ جیت گیا ہوں۔ خوشی سے کہا لگاتے ہوئے ارسل نے باہر سے آتی قدموں کی آہٹ کو آڑے نہ لاتے ہوئے اپنی جشن میں مگن رہا۔ پہلے تو میں نے بس اس کی پری چھینی تھی اور اب باپ اور محبت دونوں ایک ساتھ چھن گئے ہیں۔ تڑپ اٹھے گا میرا چھوٹا بھائی، بہت تکلیف ہوگی اسے ماں۔ وہ روئے گا، میرے آگے گڑ گڑائے گا، جھولی پھیلا کر مجھ سے اپنی محبت کی بھیک مانگے گا اور تب میں اسے کہوں گا معاف کرو بھائی، میں بھیک منگوں پر رحم نہیں کھاتا۔ زریاب کی حالت سوچ سوچ کر ہی وہ مسرور ہو رہا تھا۔ دونوں ہاتھ پھیلائے وہ بیڈ پر گرنے کے انداز سے لیٹا تھا۔ آج آنکھوں میں نیند کہاں ممکن ارسل، آج میرے رقیب لٹ پٹ بیٹھے ہیں۔ پریحا؟ وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے میں گم تھی۔ اچانک زریاب کے پکارنے پر اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تم آج مجھے اپنی پسند اور خواہشیں بتاؤ، پھر شادی کے بعد ہم انہیں مل کر پورا کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح زریاب نے گفتگو کا دورانیہ بڑھانے کے لیے بات چھیڑی تھی۔ بارش، پہاڑ، سمندر اور یہ کیسے بتا رہی ہے؟ وہ چڑھ کر بولا تھا۔ وہ باتوں کو طویل کرنے کا خواہاں تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح لفظ سمیٹ کر بولنے لگی تھی۔ سال کی پہلی بارش ہو اور سردیوں کی رات ہو، میں بنا کسی کی ڈانٹ کے، خوف کے کافی دیر تک بھیگنا چاہتی ہوں، گنگنانا چاہتی ہوں، ایسے باہیں پھیلا کر سیاہ آسمان پر چھائے بادلوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا کاٹیج بنانا چاہتی ہوں جہاں ارد گرد پھول ہی پھول ہوں، جہاں میرے ہاتھ پر بیٹھتی ہوئی رنگ برنگی تتلیاں ہوں، سمندر کی لہروں سے آنکھوں سے آنکھیں ملانا چاہتی ہوں، ساحل کی ٹھنڈی ریت پر دیر تک ننگے پاؤں چلنا چاہتی ہوں۔ اور کیا ان سب خوابوں میں تمہارے ساتھ میں ہوں؟ پریحا کو پرجوشی سے بولتے ہوئے دیکھ کر زریاب نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر وہ ساکت ہوئی، لبوں پر پھیلی مسکراہٹ سمیٹ چکی تھی۔ پتہ نہیں اس نے صاف کوئی سے کام لیا، میری تو ہر خواہش سے پہلے تم آتی ہو، کیا میرا خیال تمہارے ذہن میں نہیں آتا؟ پریحا کے جواب پر افسردگی سے کہتا اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ خیر، اب سے مجھے اپنے خوابوں میں شامل کرنا شروع کر دو پریحا منیر، کیونکہ یہ ساری خواہشیں لا کر تمہارے سارے خوابوں کو ہم مل کر پورا کریں گے۔ زریاب کے مسکرا کر کہنے پر وہ اس بات میں گردن ہلا گئی تھی۔ میں تو تمہاری زندگی میں کہیں تھا ہی نہیں، صرف تم تھی اپنی زندگی میں بھی اور میری زندگی میں بھی۔ وہ چند منٹوں میں کمرے کو تہس نہس کر کے بھی سکون سے نہیں بیٹھا تھا کہ پریحا کے خیال پر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے قداور مرر میں ابھرتے اپنے عکس کو نفرت سے دیکھتا ہوا فرش پر پڑے واحد واز سے مرر کو چکنا چور کر گیا تھا۔ تم اسی قابل ہو زریاب ذوالفقار، تمہیں اور تمہارے وجود کو اسی طرح ہی توڑ کر کرچی کرچی کر دیا جائے۔ ساؤنڈ پروف والز کی وجہ سے کمرے میں ہوتے شور سے خانملا کے نقوش خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ایک واحد صداقت تھا جو ٹور سے کان لگائے اپنے صاحب جی کے لیے فکر مند ہوتا خدا سے مسلسل دعا گو تھا۔ اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا۔ وہ شخص تو نے جس کو چھوڑنے کی جلدی کی تیرے مزاج کے سانچے میں ڈھل بھی سکتا تھا، وہ جلد باز خفا ہو کر چل دیا، ورنہ تنازعات کا کوئی حل نکل بھی سکتا تھا۔ انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیا، ورنہ میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا۔ تمام عمر تیرا منتظر رہا محسن، یہ اور بات کہ رستہ بدل بھی سکتا تھا۔ صاحب جی آپ ٹھیک ہیں؟ فضا میں گونجتی فجر کی اذان کو سنتا ہوا صداقت کمرے میں چھائی خاموشی سے خوفزدہ ہوا تھا۔ صاحب جی میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ زریاب کی جانب سے کوئی بھی جواب نہ ملنے پر صداقت پھولے ہاتھ پیروں کے ساتھ کچن سے روم کی کیز لے کر آیا تھا۔ رنگ برنگی خوشبو سے مہکے اندھیرے میں ڈوبے کمرے کی لائٹس آن کرتا ہوا وہ پل بھر کے لیے ٹھٹکا تھا۔ کمرے کی ہر چیز زریاب کے دل کی طرح ٹوٹ کر بکھری ہوئی ماتم کنا تھی۔ وہیں اپنے ٹوٹے ہوئے گٹار کو لیے ہوئے وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا جو تھوڑا سا صاف تھا، جہاں کانچ کی کرچیاں کم تھیں۔ زریاب کی اجڑی ہوئی حالت پر تڑپ کر صداقت اس کی سمت بڑھنے لگا۔ وہیں رک جاؤ، کانچ بکھرا ہوا لگ جائے گا تمہیں۔ سرخ متورم آنکھیں تو اس کے رونے کی چگلی کھاتی ہوئی صداقت کو آپ دیدہ کر گئی تھی۔ صاحب جی آپ کے لیے جان بھی قربان، یہ کانچ کیا چیز ہے، میں محبت کے قابل نہیں ہوں صداقت،
میں نے جس چیز کو چاہا وہ میرا نہیں ہوا، اور نہ ہی بدلے میں کسی نے مجھے نہیں چاہا۔ داد جی کو ارسل پیارا رہا، ڈیڈ کو بھی ارسل، پریحا کو بھی ارسل سے محبت ہوئی۔ میرے نصیب میں محبت نہیں ہے صداقت، تم مجھ سے محبت کر کے خود کو بد نصیب نہ بناؤ۔ چلے جاؤ تم بھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جیسے سب نے اکیلا چھوڑ دیا، تم بھی مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سریاب کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو دیکھ کر صداقت نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ وہ کہاں اپنے صاحب جی کا تماشا بنتے دیکھ سکتا تھا۔ سن رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے اللہ سے بھی رجوع کیا تھا پریحا کے لیے، پر اس نے مجھے نہیں دیا۔ آس جگائی، امید دلائی، مگر اسے میرے نصیب میں نہیں لکھا۔ اسے میری محبت میں صدق نہیں دکھے، میری دعائیں رد ہو گئیں۔ کھوئے ہوئے انداز میں کہتا ہوا وہ صداقت کو اپنے پاس آتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ باز نہیں آؤ گے تم، میں نے ضد لگا کر جیتنا آپ سے سیکھا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ نے ہار مان لی ہے؟ صداقت نے پوچھا۔ یہ کس نے کہا تم سے؟ اذان کا جواب دیتا ہوا وہ سختی سے اپنا چہرہ صاف کر کے مسکرا کر گویا ہوا تھا۔ کسی نے بھی نہیں، بس آپ کو اس حال میں دیکھ کر لگا تھا۔ سریاب کو اٹھتے دیکھ کر وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جنگ لڑنے سے پہلے انسان پہلے خود سے جنگ لڑتا ہے، پہلے خود کو ہراتا ہے پھر دوسروں کو۔ پرسوچ انداز میں کہتا ہوا صداقت کے پرسکون چہرے کو دیکھتا ہوا مبہم سا مسکرایا۔ جب تک میں نماز پڑھ کر آؤں یہ کمرہ صاف کرو، کسی کو کانوں کان خبر نہ پڑے اس سب کی۔ ٹوٹے ہوئے واز، فریم، ایش ٹرے و تقریباً کمرے میں کی گئی ڈیکوریشن کی ہر چیز توڑ کر چین سے بیٹھا تھا۔ صاحب جی یہ سب واپس کیسے سیٹ کروں گا؟ یہ تو سب ٹوٹ گیا ہے۔ آرڈر کر چکا ہوں سب کچھ، بس یہ غائب کرو یہاں سے پہلے، اور یہ بنوانے کے لیے دے دینا۔ ٹوٹی ہوئی گٹار کو کاؤچ پر رکھتا ہوا وہ باتھ روم کی سمت بڑھا تھا۔ اور ہاں، میں نے LED آرڈر کر دی ہے، تھوڑی دیر بعد گیٹ سے ریسیو کر لینا اور ساتھ فٹ بھی کروا دینا۔ گاڑی کی چابی اس کی سمت اچھالتے ہوئے اس کی نظر دیوار میں نصب LED پر پڑی جو اس کے غصے کی سب سے پہلی شکار ہوئی تھی، جسے دیکھ کر نفی میں گردن ہلا کیا تھا۔ صاحب جی یہ سب کچھ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے تم بنوا کر اپنے گھر بھیج دینا۔ وضو کر کے باہر آتے ہوئے اس نے سرسری سا جواب دیا، جس پر صداقت سر جھکا کر رہ گیا۔ صاحب جی یہ میرر؟ ڈریسنگ ٹیبل کی سمت دیکھتا ہوا صداقت بے چارگی سے پوچھ گیا۔ اسٹڈی روم میں رکھا ہوا وہ فٹ کر لینا۔ بنا مڑے اسے بتاتا ہوا وہاں سے گیا تھا۔ وہیں صداقت کے ہاتھوں میں پھرتی آئی تھی۔ عموماً یہ زریاب اپنے غصہ چیزوں پر نکالتا آیا تھا، اب وہ سمیٹنے میں ماہر ہو چکا تھا۔ بی جان ناراض ہے مجھ سے، معاف کر دیں، غصے میں تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کیا کہوں کیا کروں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ داد جی کے جاتے ہی وہ ان کے پاس آیا تھا۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ اپنے بکھرے بالوں سمیت بکھری حالت لیے ان کے سامنے تھا۔ مجھے فی الحال کوئی بات نہیں کرنی تم سے۔ دریاب کو صبح صبح اپنے کمرے میں دیکھ کر جہاں بی جان کی ناراضگی دودھ میں آئے ابال کی طرح بیٹھی تھی، وہیں اس پر مصنوعی ناراضگی جتانا بھی انہوں نے لازم سمجھا تھا۔ آپ بات نہیں کریں گی تو کہاں جاؤں گا میں؟ ان کے زانوں پر سر رکھتا ہوا وہ نم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ارے بھائی ہٹو، ابھی مجھے اپنے شوہر کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے، میری زندگی کا سب سے اہم کام کرنے دو۔ یار بی جان غصے میں نکل گیا منہ سے۔ بی جان اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ کر وہ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ رہنے دو زریاب، میرے کندھے ہی کمزور نہیں ہیں، اب یہ گھٹنے بھی کمزور ہو گئے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے مگر وہ واپس سے سر رکھ گیا۔ بی جان پلیز معاف کر دیں۔ زریاب غصہ شیطان کی جیت ہے اور انسان کی ہار، اس لیے انسان کو کہا جاتا ہے اگر وہ غصے کی حالت میں کھڑا ہو تو بیٹھ جائے یا پھر اپنی جگہ تبدیل کر لے۔ اور تم نے کیا کیا؟ تم نے غصے میں جو منہ میں آیا وہ کہا، بنا یہ سوچے کہ ہمارے دل پر کیا گزرے گی تمہارے یہ الفاظ سن کر۔ بولتے ہوئے بی جان کی آواز بھاری ہوئی، جس پر وہ ان کے ہاتھوں کی پشت چوم کیا تھا۔ آئندہ سے نہیں کروں گا اتنا غصہ، بس آپ مان جائیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکتے ہوئے دیکھ کر بی جان نے زریاب کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ناشتہ ساتھ کریں گے؟ زریاب نے مسکرا کر کہا۔ ہاں جب تک میں تمہارے داد جی کی جوتیاں سیدھی کر لوں۔ بی جان اسے چاہتا ہوا ان کی گردن میں ہاتھ ڈالے مسکرایا تھا۔ ٹک ٹک آ جائیں۔ معمول کے مطابق آج بھی ندرت بیگم تیار ہو کر نیچے جانے کی تیاری میں تھی۔ زریاب کو دیکھ کر وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ آئی ایم سوری موم، میں نے آپ کو بہت ہرٹ کی ہے نا؟ ان کے دونوں ہاتھ پکڑے ان پر سر ٹکا گیا۔ کوئی بات نہیں، تم بھی تو ہرٹ ہوئے ہو۔ دونوں ہاتھوں میں اس کے چہرے کو لیے وہ اس کی پیشانی چوم کر مسکرائیں۔ آئی ایم سوری، اٹس اوکے، مجھ سے پہلے تمہیں بی جان کو سوری کرنا چاہیے تھا، وہ زیادہ ہرٹ ہوئی ہیں تمہارے غصے کی شدت سے۔ انہیں منا لیا میں نے، مطلب اس بار بھی تم ان کے پاس پہلے گئے۔ انہوں نے مصنوعی شکوہ کیا۔ مجھے پتا تھا اگر پہلے آپ کے پاس آتا بھی تو آپ نے مجھے بی جان کے پاس ہی بھیجنا تھا۔ بہت ذہین ہو تم، آپ کا بیٹا جو ہوں۔ چلیں۔ زریاب کے بازو میں ہاتھ ڈالے وہ مسکرا کر ناشتے کے لیے اس کے ساتھ بڑھی تھی۔ آپ ہی آپ کو ناشتہ نہیں کرنا؟ نہیں مجھے سونا ہے، تم لوگ کرو۔ کمفرٹر منہ تک لیے وہ گویا ہوئی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں، میں بس آرام کرنا چاہتی ہوں، تم جاؤ۔ پریحا کے چھڑ کر کہنے پر اریحا وہاں سے جانے کے لیے مڑی تھی۔ یہ چوڑیاں کیسے ٹوٹی آپ کی؟ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھ گئی۔ اتارتے ہوئے ٹوٹ گئی تھیں۔ اب پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ زریاب کے بدلے انداز کو سوچ کر ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو؟ سن رہی ہوں۔ آپ ہی زریاب رو آ گئے ہیں، ناشتے پر موجود ہیں، وہ آپ بھی آ جائیں۔
جس کی موجودگی کی وجہ سے وہ یہاں سے کمفرٹر میں دبی ہوئی تھی۔ عریحہ کے منہ سے اس کی ڈائننگ پر اس کی موجودگی کا سن کر وہ سختی سے اپنے لب دبا گئی۔ میں نہیں آ رہی، انہیں اور تکلیف نہیں دینا چاہتی ہیں۔ نہیں، میں خود کو مزید کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی، تم جاؤ یہاں سے۔ تم دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ترستی تھی، اور آج جب تمہیں دیکھنے کی خواہش کو مارنا پڑا، سب بدل کر رہ گیا، ہمارا رشتہ، سب کچھ، تم بھی بدل گئے ہو۔ اپنی زخمی کلائی کو دیکھ کر وہ رو دی تھی۔ گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ زریاب کی چہکتی آواز نے ان کی سب کی صبح کو مزید خوشگوار کیا تھا، باسوائے ارسل کے جس کے چہرے کے تاثرات اسے دیکھ کر ہی بگڑ گئے تھے۔ تم یہاں اچانک؟ داد جی نے حیرت سے استفسار کیا۔ برا لگا آپ کو میرا یہاں آنا؟ کہیں تو چلا جاتا ہوں۔ آج انہیں زریاب کے لہجے میں پہلی جیسی مٹھاس محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم آ رہے ہو؟ ذوالفقار صاحب کے عین سامنے بیٹھتا ہوا وہ مسکرایا تھا۔ کیسے بتاتا آپ کو؟ مصروف تھے آپ تو اپنے چہیتے بیٹے کے نکاح کی رسومات میں۔ سرد لہجے میں شامل میٹھا سا طنز اس نے ذوالفقار صاحب پر کیا تھا۔ خیر چھوڑے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، صداقت کھانے کے لیے لے آؤ کچھ۔ صداقت کے لیے پرخروش لہجہ ذوالفقار صاحب نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ منیر صاحب اور فاروق صاحب خاموش بیٹھے ہوئے اپنا ناشتہ کرنے میں مگن تھے، وہیں بی جان اور ندرت بیگم بھی خاموش تماشائی بننے کا ارادہ رکھے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی زینب بیگم اور فوزیہ ہمیشہ کی طرح چپ سادے اپنا ناشتہ کی سمت متوجہ رہیں۔ تھینکس یار، اور سنو تم بھی بریک فاسٹ کر لو، تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی۔ جی صاحب جی۔ زریاب کے فکرمندانہ انداز پر صداقت چہک کر بولا تھا۔ کیسا رہا سفر؟ اچھا تھا، بریڈ پر جیم لگاتا ہوا وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ تم سڈنی کس لیے گئے تھے؟ کام تھا۔ اب بھی وہی انداز تھا۔ کب واپس آئے سڈنی سے؟ جب آپ نے دیکھا۔ بریڈ کھاتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ زریاب کا بدلا ہوا انداز سب کو پریشان کیے ہوئے تھا، جبکہ ارسل اسے بغور دیکھنے میں محو تھا۔ مجھے کب سے اس کے چہرے پر اداسی، غم، درد، تکلیف، کرب ڈھونڈنے میں ناکام ٹھہرا تھا۔ یہ کیسا جواب ہو؟ جیسا آپ نے پوچھا۔ ساتھ ہی اس نے جوس کی سپ لی۔ تم آ رہے ہو، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ بتانا ضروری نہیں سمجھا، اس نے اکثر اگنور کرتے ہوئے وہ اب ناشتہ کرتے ہوئے صداقت کو دیکھ کر مسکرایا تھا جو سامنے اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں تم سے مخاطب ہوں، مجھے دیکھ کر بات کرو۔ سوری، کیا کہا آپ نے؟ ایکچولی میرا دھیان صداقت پر تھا۔ دونوں ہاتھ آپس میں پیوست کیے وہ ان کی سمت متوجہ ہوا۔ میں تم سے کب بات کر رہا ہوں؟ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ اور میں آپ کو کب سے اگنور کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ اگر آ رہا ہے تو پھر بار بار یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ زریاب کے تلخ انداز پر وہ چونکے تھے، وہیں داد جی بھی ذوالفقار صاحب کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ یہ تم کیسے بات کر رہے ہو؟ ماحول کو گرم محسوس کرتے ارسل نے بیچ میں لقمہ دیا تھا۔ خاموش رہیں پلیز، آپ سے کوئی رائے نہیں مانگ رہا، جب رائے مانگی جائے تب بولیے گا۔ زریاب، اور پلیز داد جی آپ بھی کوئی نصیحت دینے مت بیٹھ جائیے گا، فی الحال میرا موڈ نہیں ہے نصیحت سننے کا۔ داد جی کو بولنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر بدلحاظی سے وہ تمیز کا لبادہ اڑھا گیا تھا جس پر وہ چپ ساتھ گئے۔ زریاب کے بگڑے تیور دیکھ کر انہیں خاموش رہنا ہی مناسب لگا۔ باپ سے بات کیسے کرتے ہیں بھول گئے ہو؟ باپ جب اپنی زبان، وعدوں اور اقرار سے پھر جائے تو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ ذوالفقار صاحب آپ ہی بتا دیں۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ جب عریحہ کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تھی، پریحہ پر اس کی نگاہیں ٹھہری تھیں۔ میں کچھ نہیں بھولا ہوں، نہ بھولوں گا۔ یار آپ رہنے دو ذوالفقار صاحب، آپ کی سب دلیلیں فضول ہیں، فرصت سے بات کریں گے۔ بات ختم کرتا ہوا وہ خفقے سے انہیں دیکھ گیا۔ او السلام علیکم پریحہ بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ بھابھی پر خاصا زور دیا گیا تھا۔ ایم سوری، میں بھول گیا تھا، دونوں کو نکاح بہت بہت مبارک ہو۔ نکاح پر تو مجھے بلایا نہیں گیا، مگر چھوارے تو رکھے ہیں نا میرے لیے، مسکرا کر کہتا ہوا وہ پریحہ کو ساکت کر گیا تھا۔ وہیں ارسل اس کے انداز پر پریشان ہوا تھا جو کچھ دیر پہلے اپنے باپ پر برس رہا تھا، اب اچانک سے اس کے لہجے میں پھول برسنے لگے تھے۔ کیا کوئی اتنے جلدی موو آن کر سکتا ہے؟ زریاب کو مزے سے جوس پیتے ہوئے دیکھ کر وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ جی، صداقت کو دے دینا۔ عریحہ نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ منیر چاچو، یہاں پاس والی مسجد کے مولوی صاحب کو نہیں بلایا تھا آپ نے؟ بلایا تھا پر وہ آئے نہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کے عام سے انداز میں پوچھے گئے سوال پر اس سے پوچھ گئے۔ کچھ نہیں، نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے، وہ سمجھے کہ ذوالفقار صاحب کے بیٹے یعنی میرا نکاح ہوا۔ شوق نظر پریحہ پر ٹھہری تھی۔ تم نے کیا کہا؟ بیچ میں ٹانگ اڑانے والی عادت بڑی خراب ہے تمہاری، کسی دن اسی عادت سے ٹانگ تڑوا بیٹھو گے۔ وہ چڑھ کر گویا ہوا۔ ہاں تو زریاب تم نے کیا کہا؟ اس کو نارمل ہوتے دیکھ کر داد جی نے بھی جانا چاہا۔ یہی فادر نیم میں مسٹیک ہو گئی تھی، ارسل فاروق علی خان کا نکاح ہوا ہے کل، اور میں زریاب ذوالفقار علی خان نکاح نہیں کروں، ڈائریکٹ شادی کروں گا اور ولیمے پر آپ کی پوری فیملی کو مدعو کروں گا۔ ذوالفقار صاحب اب اس کی سخت ناراضگی کی وجہ جان گئے تھے، تبھی انہوں نے مددی نظروں سے ندرت بیگم کو دیکھا جو ان کے دیکھنے پر رخ موڑ گئی تھی۔ زریاب سر، باہر آپ کے نام کی ڈیلیوری آئی ہے، صداقت جاؤ لے آؤ۔ زریاب کی ایک آواز پر صداقت گولی کی طرح وہاں سے گیا تھا۔ کیا ہے اس میں زریاب؟ صداقت کے ہاتھوں میں موجود باکس کو دیکھ کر بیجا نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، کھولوں گا تو پتہ چلے گا، کھولو صداقت۔ اس کے کہنے کی دیر تھی اور صداقت گفٹ کھول گیا تھا۔
کس نے دیا یہ؟ گولڈ کے فوٹو فریم میں لگے زریاب کی روبدار تصویر، جس میں وہ کنگ سٹائل کرسی پر ٹانگ رکھ کر کسی ریاست کے بادشاہ کے مانند چہرے پر ہلکی سے مسکراہٹ لیے کسی کو بھی زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بی جان، ایک فرینڈ نے گفٹ بھیجا۔ کیا نام ہے اس فرینڈ کا؟ بی جان کو تفتیش ہوئی۔ کس کا نام لکھا ہے صداقت؟ اس نے جتانے والے انداز میں پوچھا۔ صاحب جی، رانیہ جی نے بھیجا۔ رانیہ کے نام پر سب کے چہروں کے رنگ فق ہوتے دیکھ کر زریاب کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ایک لڑکی نے تمہیں اتنا مہنگا گفٹ دیا؟ ارسل نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، لاسٹ ٹائم ایک فرینڈ نے ڈائمنڈ کراؤنڈ واچ بھی گفٹ کی تھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، مجھے خاص پسند نہیں آئی تھی وہ۔ عام سے انداز اپنائے وہ جتانے کے انداز سے گویا ہوا، وہیں پر ریحا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، جسے دیکھ کر اس کا دل بے ربط دھڑکنے لگا تھا۔ اگر اجازت ہو آپ کی داد جی تو میں فوٹو وہاں لگانے لگاؤں۔ لیونگ روم کے بیچوں بیچ اشارہ کرتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب تمہیں وہاں لگانی ہی ہے تو لگا لو۔ زریاب کے بتانے والے انداز پر وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے مسکرائے تو اس کے ہر پل بدلتے ہوئے انداز پر۔ کچھ لمحے گزرنے پر وہ فریم پوری آب و تاب لیے لیونگ روم میں موجود 4 چاند لگا گیا تھا۔ ارسل اس فریم سے متاثر ہو کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ شیر جب زخمی ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، ایسے میں لومڑی یہ سمجھتی ہے کہ جنگل میں اب اس کا راج چلے گا۔ ارسل نے بھویں سکیڑے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مگر یہ بھول ہوتی ہے اس کی۔ کس کی؟ ارسل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس لومڑی کی کہ گھائل شیر کا ایک وار اور سب چیز۔ اب اس کی بات پر بھن کر رہ گیا تھا۔ لیٹس گو صداقت، وی آر گیٹنگ ویری لیٹ۔ زریاب کے پیچھے پیچھے صداقت اس کے روم کی سمت بڑھا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔